بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، حال ہی نے فرمایا تھا کہ قیس سا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں، قیس سا پھر نہ ہوا کوئی بنو عامر میں، فخر ہوتا ہے گھرانے کا صدا ایک ہی شخص۔ آج کے جو میرے مہمان ہیں وہ بلا شبہ ہمارے قبیلے کا فخر ہیں اور سٹنگ آپریشنز کے ماہر ہیں اور معاشرے میں شعور کے فروغ میں جتنا کردار اپنی صحافت سے انہوں نے ادا کیا ہے کم ہی لوگوں نے ادا کیا ہوگا اور اس کی قیمت بھی ادا کی ہے انہوں نے۔ میں تو انہیں خطروں کا کھلاڑی کہتا ہوں۔ ون اینڈ اونلی سید اقرار الحسن، ویلکم ٹو دی شو۔ آپ چھاپے کے بغیر کہیں تشریف رکھیے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو، پلیز تشریف رکھیے۔ شکریہ۔ اور ناظرین، یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے جہان میں ایک شخص جو ہے وہ چھاپا مارتا ہو اور اس کی زندگی میں کوئی چھاپا مارنے والا نہ ہو؟ تو ایک ایسی ہستی جن سے میرے خیال میں یہ بھی ڈرتے ہوں گے کہ یار وہ چھاپا نہ مارے، ان کا بھی چھاپا پڑ گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اقرار کی اہلیہ، ہماری بہن قرۃ العین اقرار صاحبہ، ویلکم ٹو دی شو۔ شاہ جی ایسے باادب شوہر ہونے چاہیے، دیکھیں اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے پتا سی کہ نہ گلوتا تو پینیاں۔ یہ دیکھیں، یہ سبق بھی ہے سارے لوگوں کے لیے، کرنا چاہیے جی۔ نہیں ویسے آپ سے ڈرتے ہیں؟ نہیں ڈرتے نہیں، لیکن خیال کرتے ہیں۔ خیال کرتے ہیں؟ ارے واہ، ایسی کوئی بات ہی نہیں کرتے جس پر ڈرنے کی ضرورت۔ واہ، محبت سے خیال کرتے ہیں کہ ڈر کے خیال کرتے ہیں؟ نہیں جرت ہی نہیں کرتے۔ نہیں محبت سے خیال کرتے ہیں۔ محبت سے خیال کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈر سے زیادہ احترام زیادہ چیزوں سے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ واہ واہ، لیکن عموماً یہ تاثر ہے کہ کیسے ہی تگڑا آدمی کیوں نہ ہو، کیسے ہی بے خوف کیوں نہ ہو، خطروں سے کھیلنے والا کیوں نہ ہو، گھر میں جو کہیں بھی جا کے جناب شادی کے بعد احترام میں کیوں آ جاتا باقی جگہوں پہ احترام کیوں نہیں کرتا؟ نہیں، لیکن احترام کے ساتھ ڈرتے ہیں۔ وہ یہ صحیح کہہ رہا تھا چاند، کہنے لگا آج بڑی اچھی اردو ہمیں سننے کو مل رہی ہے، کیونکہ اقرار کی اردو بہت اچھی ہے، میں بھی اردو کا ایک طالب علم ہوں اور بہن جو ہے ہماری وہ جناب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں اردو کی، تو آپ کے یہاں تو خوب شعر و شاعری چلتی ہوگی؟ ہمارے اکثر گھر میں بھی جادو ٹونے کا ذکر رہتا ہے؟ نہیں، مختلف موضوعات ہوتے ہیں، لیکن ایک کبھی کبھار ہو جاتا ہے کچھ الفاظ کے اوپر کہ جی متفقہ نہیں ہے، متفقہ ہے، اور وہ پھر اس کے اوپر زبر ہے کچھ اس قسم کی چیزیں۔ تو پھر تعلق کی سمجھ آئی ہے، فیصلہ بات یہ ہے متفقہ ہے، تو پھر متفقہ طور پہ کیا طے ہوا کہ متفقہ ہی ہے۔ متفقہ ہی جیسے اکثر مجھے خوش آمدید اور خوش آمدید جو ہے نا ان دونوں میں، کیونکہ زیادہ لوگوں کو بولتے ہوئے سنتے ہیں ہم خوش آمدید، تو پھر مجھے کافی دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے، تو پھر میں اقرار سے پوچھتی ہوں اس بارے تو ہمیں تو گردانے پڑی تھی نا، ند یہ یا مگر غلط العام جو ہو جاتا ہے وہی۔ لیکن اب تو دیکھیں جو ٹی وی ہے، جو ہماری اردو کے معتبر ادارے ہیں، وہ بھی عوام کے لیے کی کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، تو اتنا تو غلط العام نہیں ہونا چاہیے۔ اینکرز اور جو ہمارے صحافی حضرات ہیں عوام بیچاری کی ہو گئی ہے نا، اس بات پہ پھر متفق ہیں ہم، یہی ان کی ہو گئی ہے، اس لیے پھر کی کہہ سکتے ہیں۔ اس گلے شاہ جی اسی پنجابی سوکھے ہیں، سیدھا سیدھا جی آیا بسم اللہ ہو جائے۔ میاں بیوی میں ویسے بھی اسی طرح کی گفتگو نہیں ہوتی اتنی زیادہ پڑھی لکھی، ہے نا؟ نہیں، یہ تو یہاں سے آغاز نہیں ہے، یہ تو جب ہماری پہلی ملاقات تھی اور جس میں ہماری محبت پروان چڑھی۔ کیسے ملے دونوں؟ دیکھیں ہم پڑھے لکھے میاں بیوی ہیں، ہماری جو ملاقات تھی وہ بھی پڑھائی لکھائی سے ہوئی تھی، اور ابھی بھی زیادہ گفتگو ہماری پڑھائی لکھائی۔ کون کس کو زیادہ پڑھاتا ہے؟ پڑھاتا کوئی بھی کسی کو نہیں ہے، اقرار بھی منہ میں کچھ پڑھتے رہتے ہیں بس، شف کرتے رہتے باز نہیں آنے والا اقرار۔ پہلی ملاقات میں عصمت چغتائی اور منٹو اور بیدی اور اس طرح کی سارے بولڈ قسم کے افسانہ نگار کیوں ڈسکس کیا آپ نے؟ دیکھیے اس پہ اعتراض آ سکتا ہے،
اس کی نہیں وجہ اعتراض ہی ویسے کہہ رہا دیکھیں وہ ہوں اصل میں اب یہ شروع کر سکتے تھے بیدی سے احمد نعیم قاسمی سے منٹو عصمت چغتائی ہم نے عصمت چغتائی پہ واقعتاً بہت گفتگو کی واقعتاً اور دیکھیے بہت اصل بورڈ بھی کیا مطلب مطمئن نظر یہی تھا کہ کہیں نہ کہیں معاملہ جو ہے رومانویت کی جانب بڑھ جائے گا. نہیں اس وقت رومانویت کی بات میرا خیال ہے کہ جہاں جو منٹو اور عصمت چغتائی کے بارے میں لوگوں کی رائے ہے وہ صرف ان کے چند افسانے پڑھنے کی وجہ سے ہے. اگر وہ شاید انہیں مکمل طور پہ پڑھ لیں تو ان کی یہ جو ایک غلط فہمی ہے ان دونوں لوگوں کے حوالے سے ہمارے جو مصنفین ہیں ان کے حوالے سے وہ ختم ہو جائے گی. آپ ایسے ہی خاموش بیٹھے رہتے ہیں جب یہ گفتگو کرتی ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اور کیا کیا جائے؟ گھر میں کون زیادہ بولے؟ وہ سوچ رہے ہیں میں پروگرام میں بول لوں گا. گھر میں ایکولی ہوتا ہے لیکن ظاہر اینی کی زیادہ ہوتی ہے. میں ذرا کم گو ہوتا ہوں گھر کے اندر, دماغ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ایسا کہاں چھاپا مارنا ہے اور کہاں کیا ایشو ہے, کس سے بچنا ہے. اقرار کا گھر میں جو ہے نا صوتی رابطہ بحال ہونا مشکل ہوتا ہے. یہ ایک دو تین دفعہ مجھے جو ہے وہ مخاطب کرنا پڑتا ہے, تیسری دفعہ میں کہتے ہیں ہاں کیا کہہ رہی ہو, تو پھر تیسری دفعہ دہرانی پڑتی ہے بات. تو پھر آپ کہتی نہیں کہ تم تو سنتے ہی نہیں ہو میری بات؟ نہیں وہ سن رہے ہو. اچھا پتہ سب ہوتا ہے, کام کی بات پتہ ہوتا ہے کیوں کہ پتہ سارا کچھ ہوگا, پتہ سارا کچھ جان کے کنا ہے. ہاں وہ کنے بنے ہوتے ہیں, پتہ سب کچھ ہوتا ہے نا کہ آٹا نہیں آیا, دال نہیں, تو بل یہ ہے تو میں اس معاملے پہ میری کوشش ہوتی ہے گریز کروں کہ کیا ہے, بس مجھے پتہ کہ کیا اور کتنا چاہیے, بس یہ اتنا ہی ہوتا ہے. لے آتا ہوں لے نہیں آتا ہوں, صرف پیسے دیتا ہوں, لے نہیں آتا ہوں. اقرار ایک وقت میں گروسری کرتے تھے, بہت پرانی بات ہے یہ, جب ہم لوگ دبئی رہتے تھے. وہ بالکل افسانے کی ابتدا تھی نا, اب تو اختتام, اب افسانہ ہی ہو گیا. اب تو فسانے ہو گئے, اور اب تو جو ہے وہ کتاب کا جو کہتے ہیں نا کلائمیکس کے اوپر والا سین چل رہا ہے. تو پھر نہیں اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. ابھی نہ سمجھے کہ کلائمیکس ہے, ادھر کلائمیکس کا کوئی اچھا ابھی نہ خوش ہوا. میں تو سمجھی تھی شاید ہو گیا بس. کچھ بھی ہو سکتا ہے نہ یار, آپ ڈرانے والی باتیں سنا کریں. نہیں ابھی ایک کلائمیکس باقی ہے. اچھا ایک کلائمیکس کی گنجائش باقی ہے. اچھا میں نے سوچا تھا دیکھیں بھائی میں ادھر نہیں جانے والا, تم بھی اس قسم میرے شو میں میرے سامنے. سب سے ہیوی جب آپ یہ آٹے دال سے مجھے یاد آ گیا کہ جب آپ لازم بات ہے اپنی پوری ورکنگ کر لیتے ہیں اور آپ کے پاس سارے ثبوت آ جاتے ہیں, تو پھر آپ ڈائریکٹ چھاپا مارتے ہیں؟ بعض اوقات اس سے کہتے بھی ہیں کہ تمہارا کوئی موقف ہے تو پہلے نہیں. دیکھیے وہ ہر طرح کے پروگرام کی الگ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر اس میں. جس طرح خیر ابھی ریسنٹلی ہم نے کیا تو اس میں ہمیں چھاپے سے پہلے ثبوت ریویل کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک ہے. سب سے ہیوی رشوت کیا آفر ہوئی آپ کو؟ 4 سال 5 سال پہلے کی بات ہے, 2.5 کروڑ. 2.5 کروڑ کی. جی تو وہ تو ظاہر وہ ہم نے ہڈن کیمرے سے اس کو ریکارڈ بھی کیا. بعض اوقات ہوتا ہے آپ ریکارڈ کر کے آ جاتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ دیکھیے ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تو پیار محبت سے بات ہوتی ہے کہ جی دیکھیں, پھر وہ کچھ وہ ڈھونڈتے ہیں, کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی مالکان کا کوئی ریفرنس ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دھمکیوں پہ معاملہ آ جاتا ہے. اس بیچ میں کہیں پیسوں کی پیشکش بھی کسی طریقے سے کر دی جاتی ہے. تو 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جو تقریباً اب وہ طے ہے کہ ہر پروگرام کے بعد یہ ہونا ہے. آپ کے سوال سے میں نے مناسب سمجھا میں بھی پوچھ لوں, آج تک کسی نے کہا آپ کی بیگم کے لیے ڈائمنڈ کا سیٹ ایسا کچھ نہیں ہوا مجھے, کیونکہ آج تک پتہ نہیں چلا اس بات. نہیں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اچھا میں پتہ کیا سوچ رہا ہوں, میں سوچا سوشل میڈیا اتنا خوفناک ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ یہی کلپ نکلے گا اور اس کے بعد پتہ کیا ہے, وہ اقرار الحسن کی وائف نے کہا کہ ڈیمانڈ کر دی اس رویے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ہے لیکن یہ مجھے لگتا ہے شاید سدھر جائے گا آگے چل کے. ابھی تو یار ابھی تو بہت ہی عجیب و غریب کا معاملہ ہو گیا. یہ بات درست ہے چونکہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے. آپ کوئی بھی بات کہہ سکتے ہیں اور کوئی بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں. شادی ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੰਘਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ. یہ بات درست ہے کہتے ہیں کہ اکثر کبھی کسی ریسٹوران میں جاتے ہیں اور وہ تو جو پہلا پورے اس کا ایک ماحول ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں کوئی چھاپا پائے گا. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہمیں ہمیشہ دیر سے ملتا ہے. جی چاہیے جلدی ملے, وہ پلیٹیں بھی زیادہ بہتر طریقے سے صاف ہوں گی. وہ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ کوئی کھانا پہلے بنا پڑا ہے نارملی ہاف ڈن کر کے رکھتے ہیں, وہ تازی کڑا ابھی رات کو میں 2 گھنٹے بیٹھ کے اور اس کے بعد ریسٹورینٹ اس کے بعد ہمیں کھانا ملا. اور سیکیورٹی چیکنگ ہمیشہ سب سے زیادہ ہوتی ہے ایئرپورٹس کے اوپر. سب پیار سے ملیں گے, عزت بھی کریں گے, دعائیں بھی دیں گے, لیکن تلاشی پوری ہوگی. مشکل سے
मेरा लर्निंग वो ट्रैफिक लाइसेंस बना है, ये मुझे ही पता है। किसी का उन्होंने इतना टेस्ट नहीं दिया होगा जितना मेरा ले लिया उन्होंने। अच्छा एनी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि आपको कभी खौफ नहीं आता इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं और इस तरह के ऑपरेशंस पे जाते हैं? शुरू में मुझे बहुत आता था खौफ, लेकिन फिर जब मैंने देखा कि इतने लोगों की दुआएं हैं, इसमें जंप इन कर बड़ी सकते। दिलचस्प बात, माफ़ी करता कलाम भी हो रही, कि वो एक रात ना मुझे 2 बजे फ़ोन आया किसी एक नंबर से, ज़ाहिर वो बड़ी नींद में था, मैंने वो नहीं उठाया। फिर दूसरी बार फ़ोन, कोई 13-14 जब कॉल्स आई और रात का वो पहर था कि मैं घबरा गया कि अल्लाह रहम करे कोई इमरजेंसी का मामला ना हो किसी का। तो जब मैंने फ़ोन उठाया तो वो कहने लगे कि इकरार भाई मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ आज़ाद कश्मीर से, तो इकरार भाई ये सरेआम दी टीम लेके पहुँचो, मेरी 3 मज्जां चोरी हो गई हैं। तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन आप सोचिए उस बंदे की क्या तवक्कुआत थी कि उसको था कि यार मैं इकरार को कहूँगा तो मेरी मज्जां लेनी है ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਭੇਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। वालदा की क्या वो होती है, क्योंकि माँ तो माँ ही है। जी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ज़ाहिर उतना उनका वो खौफ वाला मामला नहीं होता, ज़ाहिर दुआगो तो होती होंगी यकीनन। नहीं यार परेशान नहीं वो आंटी अच्छा, आंटी पीछे परेशान क्या हो हालात जाती होंगे हैं, बता सकते हैं आंटी काफी परेशान। मेरे सामने उन्होंने कभी कमजोरी जाहिर नहीं की कि जिससे मैं कमजोर पड़ूं यार, रोके मुझे किसी चीज मजबूत औरत है। हाँ, ऐसा नहीं कि उनको ये अंदाजा है कि मैं अगर कोई ऐसी बात करूंगी कि जिससे इकरार रुक जाए किसी चीज, ऐसा क्योंकि उन्हें पता है कि रुकना नहीं है ना, तो फिर वो तासुर भी हम वो नहीं तो देते, किसी भी चीज में नहीं है। तो हम फिर इस किस्म का तासुर देते ही नहीं है, रोकते भी नहीं, हम रोकते भी नहीं है, कहते चलो जो यार करना तुम है वैसे कर क्यों नहीं रोकते? क्या वो मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, दिल ने भुलाया? वो तो मैं तो सदियों का सफर करके यहाँ वहाँ पहुंचा था, तूने मुंह फेर के जिस शख्स को देखा भी नहीं। क्या अच्छा जाने वाले को कहाँ रोक सका है कोई, तुम चले हो तो कोई रोकने वाला भी नहीं। क्या क्या कहें? जाने वाले को ना रोको कि भरम रह जाए, तो भरम रहना ज्यादा बेहतर है ना। आपका जो बड़ा खूबसूरत शेर के ये अच्छा है कि आपस के भरम ना टूटने पाए, कभी भी दोस्तों को आजमा कर कुछ नहीं मिलता। तो ये भी अच्छा इसमें एक शेर और बड़ा खौफनाक है। अच्छा, हाँ, जिगर हो जाएगा छलनी, ये आंखें खून रोएंगी, हाँ, वसी बेफैज लोगों से निभा कर कुछ नहीं मिलता। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा, लेकिन इकरार ये इस वक्त हम हंसी हंसी में बात कर रहे हैं, ये बहुत आसान है कहना, और मगर मैं समझ सकता हूँ कि बाकायदा एक तरह से आप एक महाज पर जा रहे होते हैं और बहुत लंबी चौड़ी उस तरह की सपोर्ट भी आपके पास नहीं जी है। जी, तो ये इतना आसान काम नहीं है, हर रोज़ चोट खाना, हर रोज़ वो करना, कितना ही आदमी, अब बहरहाल अब वो माइक टाइसन जैसी तो आपकी तरबियत और बॉडी नहीं है ना यार, एक मुश्किल तो होती है ना। जिस दिन मारना पड़े उस दिन कह रहे हैं यार आज कुछ दिन अच्छा नहीं मिला। ये वाकई ऐसा ही है। मतलब जो आप सोसाइटी में तब्दीली के लिए कर रहे हो, मैं समझता हूँ उसकी बहुत बड़ी कीमत है यार। क्या बात। ये बात दुरुस्त है, लेकिन उसके बदले में परवरदिगार ने बहुत नवाजा भी है मुझे, जो जिस तरह से प्यार, जितनी दुआएं। अच्छा, ये भी बड़े मजे की बात है, आप दुरुस्त कह रहे हो। आपने जो बात की बहुत अच्छी बात की कि आपने किसी मादी उसका जिक्र नहीं किया। जी, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जब मादी तौर पे आदमी बहुत मजबूत हो जाए तो फिर आदमी कहता है कि यार अब इसमें पढ़ने की क्या जरूरत है। जी, अब देखिए, मगर हम देखते हैं कि आपके जज्बे में कोई तब्दीली जो है वो नहीं आई, ये भी बड़ी कमाल बात कि 10 बरस में शोबे ने मुझे माली तौर पर जो देना था वो दे दिया। जी हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा घर है, बच्चा बेहतरीन स्कूल में पढ़ता है, गाड़ियाँ, मतलब जो एक बुनियादी सी अच्छी जिंदगी। मगर आपका जो खतरों से और फायर से खेलने की जो आदत है जी, उसमें कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी बड़ी कमाल बात है। मुझे चंद वाक़यात याद हैं कि एक फ़ज़ाई मेज़बान थे, मुझे जहाज़ में मिले और उन्होंने मुझे लिटरली आंखों में आंसू और कहने लगे कि मैं इकरार भाई रोज़ा रसूल की जालियां पकड़ के आपके लिए दुआ करता रहा, और वो पहली मुलाकात थी मेरी उनके साथ। ये इसलिए बिल्कुल 100 इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। मुझे देखिए एक शेर याद आ गया, मैं इकरार की नजर करता हूँ। मेरी नजर का है, सफर में ऐन मुमकिन है मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन ये तुम्हारे लिए जी, सफर में ऐन मुमकिन है खुद को छोड़ दूं, मैं खुद को छोड़ दूं, लेकिन दुआएं करने वालों का सहारा साथ रहता है। कुछ ऐसे ही हमारा और तुम्हारा, कुछ ऐसे ही तुम्हारा और हमारा साथ आज का तो मुझे मेरे ख्याल में प्रोग्राम सारा शायरी में गुजरेगा। सारी बातें शायरी में। नाज़रीन, जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मेहमान हमारे, मैं अगेन हमारे कबीले का फ़ख्र हमारे साथ मौजूद है, हमारी बहन हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है सैयद इकरारुल हसन और कुर्रतुल ऐन। इकरार, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।
ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی سید اقرار الحسن اور ون اینڈ اونلی قرۃ العین اقرار. کبھی سفارش سنی ہو کسی کی؟ یہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ ایسی نوبت نہیں آئی. ایک بھی نہیں الحمدللہ. کبھی ترس آ گیا ہو کہ یار جو میں ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کام تو غلط ہے جی، مگر اس کی وجہ سے جو لوگ جن کا قصور نہیں ہے جی، جو اس سے سفر جو بہت باریک آدمی ہو اس لیے میں جو لوگ اس سے سفر کریں گے میں ان کی وجہ سے اس کو یہ ٹھیک ہے اس معاملے میں نہیں کبھی کیا لیکن یہ میں آپ کو خیر بتانے کی بات نہیں لیکن اس کہ میری تنخواہ کو 10-15% جو ہے نا جو میں نے 10-12 سال میں لوگوں کو پکڑوایا اور وہ پکڑے گئے تو ان کے بچے اور فیسیں اور وہ اس میں چلا جاتا ہے. تو یہ مثال کے طور پہ ایک شخص کو ہم نے پکڑا کہ وہ قابل معافی ہی نہیں ہے. وہ یہ نیو اسپتال کے اندر جو مردے آتے تھے ان کے دل جگر گردے وہ نکال کے وہ عاملین کو بیچا کرتا تھا اور ہم نے بھی اس سے وہ ڈیل کی اور دیکھا کہ وہ واقعتاً ایسا کر رہا تھا. اب وہ ظاہر یہ ایسی چیز تھی کہ جس کو صرف اس لیے کہ اس کی 7 یا 5 بچیاں ہیں گھر پہ تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا تھا مگر یہ کہ وہ خاندان کی ذمہ داری میں نے لی لیکن اس کو قانونی طور پہ جو سزا ملنی چاہیے. لیکن معافی کا آپ کی ڈکشنری میں ذاتی چونکہ میرے خلاف کوئی ذاتی اس نے کوئی خامی یا برائی نہیں کی نا تو وہ اگر کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس کے بعد تو میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ جج کا کردار بالکل ادا نہیں کرتے. جی آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں بھئی کام غلط ہے اور اس کو آنا چاہیے. جس سنگینی کا جرم ہے اس کی سزا اس کو ورنہ بھری کہ وہ تو ایک حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ دوبارہ یہ کام کرتا رہے. ٹھیک ہے یا جیسے اور لوگ یہ کام کرتے کچھ حافظے میں ہے آپ نے 2 طرح سے کام کیا. ایک تو یہ جو جعلی معاملات ہوتے ہیں کسی بھی نوعیت کے جعلی پاسپورٹ بن رہا ہے جعلی موبائل بک رہا ہے جعلی کچھ اور ہو رہا ہے ایک یہ ہے اور ایک آپ نے جو چڑھائی کی ہے جعلی عاملوں کے اوپر ایک وہ ہے. یہ دونوں کو تقریباً کتنے اب تک آپ نے لوگوں کو بے نقاب کیا؟ کل پروگرام تو تقریباً 2000 کے قریب 2000 کے قریب. اچھا ویسے یہ رنگین مزاج ہے؟ ایسے نہیں کسی کو اور نام دیتے ہیں اچھا سا. آپ بتائیے کوئی اچھا نام دینا. اردو کی جناب زندہ دل ہے زندہ دل زندہ دل. خواتین ارد گرد ہوں تو خوب کھل جاتے ہیں. نہیں میں اس معاملے میں بڑا شائع ہوں. نہیں اقرار تو بہت دیکھیں اقرار کچھ نہ بول کے بھی بہت کچھ کر جاتے ہیں نا. نہیں ویسے آپ نے کبھی محسوس کیا کہ مطلب حسن ارد گرد ہو تو ذرا کھلے رہتے ہیں؟ نہیں میرا نہیں خیال. اچھا میری جو اپنی آبزرویشن ہے نا اپنے آپ کو نکال کے کہ اقرار کو جو ہے نا کوئی خاص حسن اٹریکٹ نہیں کرتا. اچھا مجھے نکال کے تو باقی جس پہ مطلب جو اچھا لگ جائے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کچھ ہو جائے آپ تو پہلی محبت نہیں وہ دیکھیں پہلی محبت اور پہلی محبت وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ابھی خسارے میں بھی اگر ہو جائے تو بھی نہیں بھولی جاتی اور اگر ساتھ ہو تو بھی آپ کو لے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس میں تو یہ میرے لیے تو پہلی محبت تو یہی ہے. نہیں پہلی بھی اور اس اعتبار سے آخری نہیں میں تو ہمیشہ اعتراف خوش رہے. اقرار اور آپ دونوں سے یہ جو بچہ ہوتا ہے ہمارے اندر یہ کیوں ختم ہو جاتا ہے وقت کے ساتھ؟ میرا تو ختم ہو گیا. میں سمجھتی ہوں میں بہت زیادہ میچیور ہو گئی. اقرار کے اندر تو بھی بہت زیادہ ہے. نہیں میرے بچے نے ریوائیو کیا پچھلے کچھ عرصے میں. میرے اندر کا بچہ جو ہے اور میں چاہتی ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے. مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے. میری جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ یہ ہے کہ اقرار خوش رہیں. اور یار تم نے کیا ایسے پڑھ کے پھونکا تھا کہ اس قدر محبت کرنے والی؟ یہ تو بتائیں یہ تو بتاؤ. دوسروں کو تو یہ منع کرتے ہو جادو کرنے سے. خود ایسا کیا جادو کیا؟ وہ میرا خیال یہی چیز جو انہوں نے کہی کہ ایک دوسرے کو سپیس ایک دوسرے کی رائے کا سپیس کوئی نہیں دیتا. یہ بچے بنے رہتے ہیں نا اقرار کچھ کھانا نہیں ایسے بھی میں اقرار میرے سامنے ایسے بچے نہیں بنتے. میرے سامنے تو اقرار بڑے وہ ہیں لائک سمجھدار اور مدبر اور لائک شوہر ٹائپ اور مطلب. لیکن اقرار کے اندر ایک بچہ ہے جو کہ مجھے نظر آتا ہے. ہاں اور مجھے وہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ بہت شروع سے جب سے ہم لوگوں کا ریلیشن شروع ہوا تو میرے اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بریک سے واپس آ کے یہیں سے گفتگو بڑا دقیق نقطہ یہیں سے شروع کرتے ہیں اور ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیسا بچہ ہے. اب مجھے بہت اچھی طرح سے پتہ ہے. تو بس یہ کہ آپ سے ہی پوچھیں گے. جس پہ گانا بنا ہے دل تو بچہ بس وہ دل بچہ ہی ابھی تک.
ناظرین اسٹے ود اس کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقرار الحسن, ہمارے ساتھ موجود ہیں قرۃ العین اقرار, اور آگے جاننے کی کوشش کریں گے قرۃ العین بہن سے کہ اقرار کے اندر جو بچہ ہے وہ کیسا بچہ ہے. شرارتی ہے, شوخ ہے, گڑبڑ کرتا ہے, اور شرارتی ہے تو کیا شرارتیں دکھا کے کرتا ہے, چھپا کے کرتا ہے, سب جاننے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید اقرار الحسن صاحب اور اینی بہن, اور ان کو چونکہ اقرار جی سب اینی آپ ایسے کیا کہتے ہیں؟ اینا. ارے واہ, کیونکہ سب قرۃ العین کو اینی ہی بولتے تھے نا, تو ہم نے ذرا اس کو مختلف کر لیا. کچھ تو مختلف ہونا تو چاہیے. کیسا بچہ ہے؟ شرارتی ہے, چھپ کے شرارتیں کرتا ہے؟ نہیں, شرارتی تو بالکل نہیں, میرا سوبر سا بچہ ہے, لیکن ضدی بچہ ہے. ضدی بچہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے ضدی بچوں کو ذرا سنبھالنا ذرا زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہاں لیکن کبھی کبھی ضدی بچوں کے ہمارے زمانے میں تو کوٹ لگا دیتے تھے. نہیں, اب وہ زمانہ چلا گیا نا کہ آپ کوٹ لگا کے بچوں کو سمجھا سکیں. نہیں, اب تو مارنا بھی نہیں چاہیے. ہاں, اب تو مارنا بھی نہیں چاہیے. تو میرے خیال میں صحیح ہے, ٹھیک ہے, جب تک بچہ آپ کے اندر رہنا بھی چاہیے, کیونکہ یہ ایک آپ کے اندر ایک انرجی رہتی ہے, ایک خاص قسم کی توانائی رہتی ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان میں, کچھ سسٹم اس قسم کا چلا آ رہا ہے, کچھ ہماری روایات اس طرح کی چلی آ رہی ہیں کہ میاں بیوی, اب مجھے آئی ہوپ کہ جو ہماری نیکسٹ جنریشن ہو وہ ایسی نہ ہو. خاص طور پہ میں اپنے بیٹے کے لیے تو نہیں چاہوں گی کہ میاں بیوی کو لوگ میچیور ہی دیکھنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہمارے ہاں زیادہ لاڈیاں کرتے ہیں. لاڈیاں, اور آپ یہ اندازہ کرو اقرار کہ ہمارے یعنی کہ معاشرے کے محاورے ہیں کہ اسی تے اپنے ماں پیوں کدی منجی تے کٹھے بیٹھے نہیں دیکھے. اس میں کیا ہے بھی, اگر بزرگ ہنس کے گل کرنا سیلف ایک بری بات ہے. اگر بیٹھ گئے زندگی میں اکٹھے, جیسے آپ دونوں ہیں یا کوئی بھی اپنے, تو ہم کیوں, ہم خوشی سے اتنا گھبراتے کیوں؟ جی, ہر چیز جو خوشی دیتی ہے نا ہمارے نزدیک خراب ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کی وہ جو کہ جی ایک چارپائی پہ ساتھ نہیں بیٹھنا, یا ایون ہمارے گھر میں تو ہمارے بزرگ جو ہے نا اس بات پہ کہ لڑکیاں ہنس کیوں نہیں ہیں, جی اس بات پہ باقاعدہ ناراض ہو جائے گا کہ کھی کر کے. اچھا جی, یہ گل ویسے بالکل ٹھیک ہے. یہ اسی بھی کدی اپنے ماں باپ نو کٹھے منجی تے بیٹھیا نہیں ویکھیا, لیکن اقرار بھائی ماشاءاللہ اسی 8 بھین بھرا. اچھا, فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے. اردو لیکن بڑی شاندار ہے. واللہ عالم پتہ نہیں ہے شاندار, آپ کہہ رہے ہیں تو میرے لیے بڑی سند کی بات ہے یہ. نہیں, اس میں تو کوئی ساری دنیا مانتی. تو جب تک آپ نے بتایا نہیں تھا تو میرا تو یہ خیال تھا کہ آپ کے بڑوں کا تعلق کوئی یو پی سی پی سے. نہیں خیر, میرا بڑا ٹھیٹھ گاؤں کے اندر بہت ہی میری تربیت ہوئی, اور ذرا سا بھی چگلی نہیں کھاتا آپ کا لہجہ. اچھا چلیے, تو بڑے شین کاف یہ وہ میرے بالکل بھی اوداں دے نہیں لگدے تسی. کداں دیاں گلاں کری جاندے. اچھا یہ بتائیے کہ عموماً گھروں میں, فیملیز میں, خاندانوں میں اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہر دوسرے گھر میں کہیں نہ کہیں روز کوئی لے کے آ رہا ہوتا ہے کہ پاجانہ تویز نکلے ہیں, خون دے چھٹے آ گئے ہیں. تو اچھا, اب آپ چونکہ اس کے بہت خلاف ہیں, اور آپ تو باقاعدہ اس کی نہیں کہ آپ نے جھنڈا ایک اٹھایا ہوا ہے اس کے خلاف, خاص طور پہ جعلی معاملہ ہے سارا. تو آپ کے اپنے خاندان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نکل آئے کوئی چیز تو نہیں, اور انہوں نے پوچھا کہ کوئی سچا عمل ہے تو یہ بڑا, اب دیکھیں نا اس میں ایک بڑی خاتون اینکر ہے, بہت پڑھی لکھی اور بہت ہی مشکل سے وہ اردو بولتی ہیں, انگریزی بیک گراؤنڈ پورا, اور انہوں نے مجھے فون کیا کہ اقرار بھائی وہ مجھے ذرا بتائیے نا کہ کوئی سچا عامل بتائیں ذرا سجیسٹ کریں. یعنی میں اب اس وقت اتھارٹی ہوں کہ یہ جعلی عامل اور یہ, تو میں نے تو اب تک نہیں دیکھیں. اللہ کے ولی ضرور ہیں کہ جو شریعت کے پابند ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے ہیں, بس یہ ہے. اس کے علاوہ تو یہ جو جنات کی حاضریاں, تو زبانیں نکل رہی ہیں, تو کلا بازیاں کھا رہے ہیں, تو جھٹکے آ رہے ہیں, تو منہ سے چینیں نکل رہی ہیں, اور کیلیں برآمد ہو رہی ہیں, اور آنکھ سے زنجیر نکل رہی ہے, مطلب اس کا کیا تعلق ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا ایون طریقت اور تصوف سے اس کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ سارا جو فراڈ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں, تو یہ بدقسمتی سے بڑا بدنما چہرہ ہے, جو کہ قطعاً اصل چہرہ نہیں ہے, نہ دین کا, نہ شریعت کا, نہ طریقت کا. تو الحمدللہ میرا خاندان تو کم سے کم بالکل دور دور تک. جی جی. کیفی نو بھی بھابی نے نا پیکیاں تو واپس آ کے پوچھا, انہوں نے کہا سرانے تے لیڈیز وال لمبے لمبے کدے نے, کہنے بیگم کوئی ٹونا ہویا ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر بھابی نے لا جوتی لی تے جن کڈے. پھر بلکہ اب تو میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نا یوں کر دینا چاہیے کہ آ تیرے جن کڈا اور ساتھ میں اقرار کی تصویر ہونا چاہیے.
آج کل چل رہی ہیں ایسی جس قسم کے کئی لوگوں نے مختلف قسم کے گانے بھی بنائے کریٹر. اچھا آپ میں سے سنجیدہ مزاج آدمی ہیں, شگفتہ مزاج بھی ہیں, مگر وہ کیا سوچی آپ کو کہ آپ نے سوچا کہ جب میں اس معاملے کی ابتدا کروں تو وہ وک شک لگا کے اور وہ آپ کے نہیں, وہ یہ مجھ پہ اس پہ تنقید کی اور دوستوں نے کی کہ آپ کو ویسے ضرورت نہیں. ہاں, تو میرا یہ مجھے جو اس کی میرے نزدیک منطق تھی وہ یہ تھی کہ میرا یہ خیال تھا کہ لوگ شاید بہت زیادہ واقف نہیں ہیں ان سے, جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا. پورا پاکستان ان کو جانتا تھا. تو میرا یہ خیال تھا کہ اس حلیے سے لوگ ریلیٹ کر سکیں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ میں نے اس نقطۂ نظر سے آپ کے ابتدا میں آپ کا یعنی کہ مقصد اس کو مذاق اڑانا نہیں, کسی کی ظاہری شکل و صورت کا مذاق تو نہیں اڑایا جا سکتا, نہ ہی اس کی وہ ہے, لیکن وہ جو اعمال ان کے فن پیدا کرنا بھی نہیں تھا. ہرگز نہیں. آپ نے اس کو سیریسلی کیا تھا. میں نے بالکل میں نے سنجیدگی سے, تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں گے. اچھا کس کی بات؟ اس گیٹ اپ 'ਚ ویسے نا پیر گھٹ تے کچے تے ڈاکو زیادہ لگ رہے. وہ کچے کے ڈاکوؤں بھی تو پروگرام کیا تھا آپ نے. کچے کے ڈاکوؤں نے تو ہمیں یرغمال بنا لیا تھا. فیس بک کی چند سب سے زیادہ دیکھی جانے والی پکیاں کر لیا, باقاعدہ میں یرغمال بنا لیا تھا. اور ہم پہلا پروگرام تھے جنہوں نے دکھایا کہ ان کے پاس کتنے راکٹ لانچرز ہیں, اور وہ ایک خاص اس کو پتہ نہیں کیا آلو یا پتہ نہیں کیا کہتے تھے, وہ اتنے بڑے بڑے ان کے وہ شیل پھینکنے والی جو توپیں تھیں وہ ہم نے دکھائی سب. تو نجف کیا ہے پروگرام کے اس مطلب میں؟ اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست پبلک سب جانتی ہے, اور اس میں پبلک آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتی ہے. تیار ہیں؟ کچھ بھی. بڑھتے ہیں زبردست پبلک کی طرف. اقرار صاحب, آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ کئی جعلی عامل کو پکڑتے ہیں, اور وہ جنوں اور چڑیلوں سے زیادہ آئی تھنک آپ سے ڈرتے ہوں گے کہ وہ پہنچے نہ پہنچے, اینی دا ٹائم تو پہنچ ہی جانا ہے. تو اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جیسا اس وقت آپ مینا بازار میں کر رہی ہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ ان کے موکل شاید اتنی جلدی حاضر نہیں ہوتے جتنی جلدی ہم. جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اقرار بھائی, جتنے دھوکے فراڈ آپ نے پکڑے ہیں, اب تو ایماندار لوگ بھی آپ کو دیکھ کر کہتے ہیں او اقرار آ گیا کتنے کوئی میں گڑبڑتے نہیں کی تھی. بہت اچھے یار, جتنے دھوکے فراڈ آپ نے پکڑے ہیں مجھے پکڑ کے دکھایا تو میں مان جاؤں. اے میرا روی جی کہہ گیا, لیکن یار کیا اچھا کمپلیمنٹ ہے. ہاں یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیا بات, بہت بلکہ وہ کسی نے بھی ایک میم بھی بنائی تھی کہ ایک وہ بڑی حیرت سے کوئی بھی دیکھتا ہے تو کہتے ہیں اقرار آ گیا. ویلنٹائن ڈے پہ کوئی تھا, حالانکہ ہم نے کبھی ایسا کوئی پروگرام نہیں کیا. یہ ویلنٹائن ڈے کے آپ کیسے خلاف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے میں کیسے ہو سکتا ہوں, اور کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھول لا کے دیتے ہیں ویسے ویلنٹائن ڈے پہ؟ کیا دکھ تھی رگا آپ نے. میرے خیال میں اقرار نے مجھے ایک دفعہ پھول دیے زندگی میں. ہاں بات جو نا کیاری بنوا دی, آپ کو اگاؤ دے, آپ کو توڑو. بڑھتے ہیں پبلک کی طرف. بھابھی, کبھی کسی چڑیل نے آپ کے ذریعے اقرار بھائی سے سفارش کروائی کہ فلاں فلاں جعلی عامل کو چھوڑنے, اس نے میری بڑی خدمت کی ہے؟ بیٹا چڑیلیں جو ہے نا ان سے تو میں زیادہ تعلق رکھتی نہیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ ان کے لیے اقرار ہی کافی ہے, وہ خود رابطہ کر لے گی, تو مجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. چڑیلیں نظر آئے تو یہ خود جن بن جاتے. سلسلے میں بیچ میں نہیں آتی ہوں. چڑیلوں اور چڑیل جانے, جن جانے, عامر جانے, یہ ان کا آپسی معاملات ہیں, یہ خود ہی طے کریں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. میرا بھابھی سے یہ سوال ہے کہ اقرار بھائی سارے زمانے کی چوریاں پکڑتے ہیں, تو کیا آپ نے کبھی ان کی کوئی معصوم سی چوری پکڑی ہے؟ اگر پکڑی ہے تو ہمیں بھی چوری چوری بتا دیں. اقرار کو کام چوری کرتے ہی نہیں, کھلم کھلا کرتے, تو کبھی ضرورت پڑتی نہیں چوری پکڑنے کی. ڈاکو ٹائپ طبیعت ہے ان کی. اور میری عادت نہیں چوریاں پکڑنے کی. مجھے جو لگتا ہے نا ہمارے رشتے کا جو سب سے مضبوط پوائنٹ ہے وہ یہ کہ مجھے آج تک جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی کہ واہ واہ واہ, اور وہ ظاہر اس پہ سارا کریڈٹ ان کا ہے کہ تو وہ چوری اور کرنے. مجھے یہ لگتا ہے کہ خواتین اپنی بہت سی توانائی جو ہے نا وہ اس چیز پہ ضائع کر دیتی ہیں کہ یہ اس وقت کس کو میسج کر رہا ہے, کیڑی مانو میسج کر رہا ہے, کون سا جواب آ رہا ہے, اور آپ کے بڑے قیمتی لمحے اس میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اس کے فون کا پاسورڈ معلوم کرنے میں, اس کے پیچھے جو ہے وہ جاسوس لگانے میں, کہاں گیا. میرا خیال ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائے کی.
नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इकरारुल हसन, हमारे साथ मौजूद हैं एनी। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद इकरारुल हसन साहब, हमारे साथ मौजूद हैं एनी साहिबा, और हमारा ये सेगमेंट है जो जिसका नाम हमने रखा है कैथारसिस। अच्छा इकरार, कोई रिग्रेट ज़िंदगी में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई रिग्रेट कभी नहीं। किसी अल्लाह ने, परवरदिगार ने मेरे हर फैसले को मेरे हक में बहुत बेहतर साबित किया अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी है, 100 उसके एंगल हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं कि कोई खुदा न खास्ता को किरदार की ख़राबी के हवाले से हो। सैकड़ों ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे बाज़ औक़ात ज़मीर मलामत करता है, यार ये गलत हो गया था मुझसे, ये नहीं होना चाहिए था। एक मौके पे वो एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें मैंने एक शख्स पे हाथ उठा दिया था, बावजूद इसके कि वो जब मैंने वजह भी लोगों से बयान की, लोगों ने कहा तो आपको इससे ज़्यादा करना चाहिए था, मगर मैं फिर भी उसके बावजूद मैंने उस पर माफ़ी भी मांगी वीडियो बना के, और मैंने ये भी कहा कि वो शख्स मेरे खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई करे तो मैं ज़ाहिर उसके लिए भी तैयार हूँ। और मैंने उससे मिल के भी ये कहा कि भाई मैं यहाँ तक भी कि अगर तुम करना चाहो तो मैं बेल भी शायद अप्लाई ना करूँ उसके अंदर, कि जो भी इसके सज़ा है ना वो। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं ज़िंदगी के अंदर, और ये तस्लीम करना ही इस बात की गम्माज़ी है कि मैं इंसान हूँ, हम इंसान हैं और हम सीख रहे हैं, हम गलती कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि 2000 के करीब आपने ऑपरेशंस किए मुख्तलिफ नौइयत के, कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा हो कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, और उसके सबूतों ने या उसने जो बात आपके सामने की, हाँ जी, उसने हैरान कर दिया आपको कि यार ये तो गड़बड़? ये बड़ी दिलचस्प बात थी। हमने एक कराची में प्रोग्राम किया और हमें खबर ये मिली थी कि वो सरकारी स्कूल में पैसे लेके बच्चों को छुट्टी दे देता है और वहाँ तकारीब करवाता है, क्योंकि वहाँ उस इलाके में जगह का बड़ा मसला था। तो वहाँ हम गए, पहुँचे, हमने देखा वाकई वहाँ पे तंबू कनातें लगी हुई हैं, ढोल ढमक्का, और शादी हो रही है बाकायदा। तो जब हमने उसको इंटेरोगेट या इन्वेस्टिगेट किया तो सब लोग कहें कि बहुत शानदार आदमी है, और फिर ये बात पाए सबूत को पहुँच गई कि उन्होंने जो ये पैसे लिए थे इस तकरीब को मुनक्किद करवाने के, उसके ऑलरेडी वो पानी की टंकी लगवाने के उस स्कूल में बच्चों के लिए वो पेमेंट कर चुके थे, और वो इसलिए उन्होंने वो किया था। और फिर बहुत लोगों ने बताया, देखा था मुझे जी, तो फिर वो हमने उनको बाकायदा सैल्यूट किया, उनसे माजरत की, और फिर उनको बाकायदा एक हीरो बना के पेश किया कि जो वो थे भी रियल लाइफ के अंदर। मगर और कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ कि आपने कोई ऐसा यादगार नहीं, लेकिन जहाँ गलती का इम्कान। मैं एक और मिसाल देता हूँ, ये शायद मैंने आज से पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया, बड़ी हम एक जगह गए और मैंने देखा कि वो बहुत शानदार साफ़ सुथरी जगह थी, एक बेकरी का वो था, और मुझे अचानक किसी ने, बहुत इब्तदाई दिनों की बात है, कंटेंट में मेरी इतनी ग्रिप भी नहीं थी, टीम भी नई थी, और हर दिन आपके तजुर्बे में इजाफा करता है। जी, तो उसने मुझे कहा कि इकरार भाई चूहा मरा हुआ है यहाँ पे। जब मैं गया तो मुझे कोई तुक समझ में नहीं आई कि इतना सफाई सुथराई का ISO सर्टिफाइड थी वो जगह, ठीक है, और उन्होंने वो इंतज़ाम किया। तो कि अचानक से तो मुझे लगा कि ये शायद चूँकि वो नए लोग आए थे और वो उस ज़माने में वो हाइप के चक्कर में किसी ने ये शरारत की है, तो मैंने ज़ाहिर मुझे ये तो नहीं पता चला कि हम में से किसने ये काम किया, लेकिन मैंने उनसे बाकायदा माफ़ी मांगी उन लोगों से, मैंने उनको सराहा, और मैंने कहा कि इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी मैं पॉजिटिवली भी दिखाऊंगा कि आपका कितना साफ़ सुथरा है ये मामला, और इस पर मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी टीम के किसी शख्स ने ये किया। तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। बल्कि चूहे ने क्या, उन्होंने कहा मैं तेरा जैसा आँख लग गई मेरी। कोई ख्वाब जो आप समझती हैं कि अब पूरा नहीं हो सकता, उम्र गुजर गई और वो हो गया? ख्वाब मैं अपने सारे पूरे करती रहती हूँ, चाहे छोटी छोटी किस्तों में करूँ। मुझे पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत शौक था, लेकिन उस वक्त भी नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे। बनाई आपने? नहीं, वो तो मेरे दिल के आईने में है तस्वीरें यार। वो तो मेरे दिल के। तो वो अभी चूंकि बात हो ही रही थी, तो वो हमारी एक आर्ट टीचर है, तो मैंने उनसे कहा कि समर्स में मैं ना आपसे स्केचिंग सीखूंगी, क्योंकि दो चीज़ें जो है ना वो मुझे स्केच करने का बहुत शौक है। एक बंद संदूक जिस पे ताला हो, और एक बंद दरवाज़ा जिसकी चटखनी पहले ज़माने में, आपको याद है, ऐसे ऊपर करके चटखनी, तो मैंने उसके ऊपर लिखा था दिल जैसी उस कुंडी में, जिसमें किसी सस्सी का, हीर का, जट्टी का दिल लटका हो। तो वो दो चीजें जो है ना बहुत, जिसको गाया भी उन्होंने, जी हाँ, अच्छा, वाह, इसरार ने गाई चीजें जो है ना वो मेरे दिल पे नक्श हैं। कभी आपने सोचा, आप पढ़ी लिखी खातून हैं बहुत, आप दोनों, कि संदूक और दरवाजे की चिटखनी या वो जो हम लगाते थे वो क्यों? चिटखनी तो खैर नहीं होगी, मतलब कुंडी। कि मुझे ये लगता है कि मैं शायद चीज़ों को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर सकती, तो वो जो बंद दरवाज़ा और वो जो बंद संदूक है ना, मुझे लगता है कि वो शायद इस चीज़ का इस्तारा है कि मैं, जैसे मैंने लिखना शुरू किया, मैं शॉर्ट स्टोरीज़ लिखती रही, जो हमारा लाइव मैगज़ीन था उसमें मैंने लिखी भी, लेकिन कुछ जगह ऐसे होती थी जहाँ पे आके ना मैं अटक जाती थी,
اور وہ میرے لیے اتنی فرسٹریشن والی چیز ہو جاتی تھی, اتنی ڈپریشن والی چیز ہوتی تھی کہ میری بہت سی کہانیاں بھی نامکمل میں نے ان کو رکھ کے چھوڑ دیا کہ مجھے اس سے پریشانی شروع ہو جاتی تھی. تو اب یہ 2 چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جب میں یہ بنا لوں گی, یہ اسکیچ کر لوں گی, تو شاید کہیں وہ جو میرے دماغ میں ایک پھنسی ہوئی چیز ہے وہ نکل جائے. چونکہ اہلیہ ہیں اور آپ کی پہلی محبت ہے, آپ اگر اس کا سائیکو انالیسس کریں اس بات کا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پڑھے لکھے آدمی ہیں, لٹریچر. مجھے تو شعر ایک ذہن میں آ رہا ہے کہ ہے ذات ایسی مکفل کہ دم نہیں آتا, تیرا خیال نہ جانے کہاں سے آتا ہے. تو کچھ چیزیں مکفل ہوتی ہیں آپ کی ذات میں, آپ کی زندگی میں. انٹروورٹ ہیں اہلیہ آپ کی؟ نہیں, بلکہ ہمیشہ مجھ سے تو یہ بات کرنا چاہتی ہیں, کرتی ہیں. یہ جو بات ابھی انہوں نے کی, آپ کے علم میں تھی کہ پہلی بار سامنے آئی؟ پہلی بار میرے سامنے آئی, لیکن چونکہ میں ان کی ذات کے کچھ پہلوؤں کو اور زندگی کے کچھ چیزیں ایسی جو واقعات جڑے ہوئے ہیں, ظاہر میں چونکہ وہ جانتا ہوں ان کو, تو اس اعتبار سے میں بالکل اس کی توقع کر سکتا تھا. اقرار کو ایسا خواب جو تم سوچتے ہو کہ یار اب نہیں ہو سکتا, خواب بے تعبیر, خواہش. مجھے لگتا تھا میں شاید اگر اس میں نہ ہوتا تو شاید میں موسیقی سے متعلق کچھ کر رہا ہوتا, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ جی جی. ارے واہ, کیا کہنے, میں باجا لیا بیٹا, تیجا کاڑا. اقرار نے میوزک کا چونکہ اب ذکر کیا ہی ہے, تو جو جہاں سے میں اقرار کی محبت میں گرفتار ہوئی, صحیح بات, وہ اقرار کی آواز ہی تھی. شکل صورت میں تو خیر کوئی ایسا خاص نہیں, لیکن جو آواز ہے مہدی حسن صاحب کی جو غزل تھی, زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں, وہ اتنی سحر انگیز تھا وہ سب کچھ کہ وہ آج تک میرے خیال میں شاید جو آپ کی لاسٹ مومنٹس ہوتی ہیں زندگی کی, اس میں بھی شاید وہی آواز. ارے نہیں, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو زندگی دے یار, تو تھوڑا سا پھر ہو ہی جائے زندگی میں, تو سبھی ادھر رخ کر کے اب گزر گیا وقت. میں تو بچ کر بھی میری جان کہاں جاؤں گا, اب کہاں جاؤں گا, میں تو بچ تھوڑا سا آج ہو ہی جائے. تیری ہر چاپ سے جلتے ہیں خیالوں میں چراغ, تیری ہر چاپ. اب بڑھاپے میں آپ مجھ سے سن رہے ہیں, اب یہ دیکھیں کہ بڑھاپا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی جوان رکھے. جوانی کا تو سارا معاشرہ جواب ہے. اب دیکھیں یہ جواب ہے ان تمام تر سوالات کا جو اکثر لوگ میرے سے سوشل میڈیا پہ یہاں وہاں چلتے پھرتے پوچھتے ہیں کہ اس پہ اس چیز پہ تو پھر 100 قتل معاف ہے نا آپ. اگر یہ پوچھا جائے سب سے زیادہ کسی ایک فرد کا نام لے, اقرار دنیا میں سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہے پہلاج کے علاوہ؟ آپ کے چہرے کی جو شرارتی ہنسی تھی, مجھے اندازہ ہو گیا تھا کچھ ایسا ہی سوال آنے والا ہے. شاعر ایک پھپھے کٹنے کا کردار تھا. شاہ صاحب کی آنکھیں چمکی ہیں پہلے. ہاں جی بھائی وہ ابھی کہہ دیں اپنی والدہ تو یہ بوانگے دو ظاہر اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے ہمارے سروں پہ, وہ ایک سرمایہ ہے, لیکن اس اعتبار سے ظاہر ان سے قیمتی شے کوئی اور نہیں ہے زندگی. دیکھو نا, لیکن اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے, اور میں کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہے, اور یہ نہیں کہ میں اینی کے ساتھ موجود ہوں. اس میں کوئی شک نہیں کہ میری زندگی کی اہم ترین کوئی ہستی ہے والدہ اور بچے کے بعد. ظاہر وہ رشتے ہیں, وہ انڈرسٹوڈ والی بات ہے, وہ قرۃ العین ہے. قرۃ العین کو سب سے زیادہ آپ نے چاہا زندگی. آپ نے مجھے لگا آپ کہیں گے میرا دل چاہتا ہے صندوق میں بند کر کے نا اسے پھر اس صندوق کی تصویر. نہیں, میں نے تو کبھی صندوق میں بند کرنے کی کوشش کی نہیں, کیونکہ مجھے پتہ ہے دل کے صندوق میں بند کر. نہیں وہ تو میرے ہیں نا آلریڈی.
تو وہ جو صندوق والی کا مزاج ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں باندھ کے رکھنے والی رشتوں کی قائل ہی نہیں ہوں. پیار سے بندوق کر کے جو بند کر کے دل میں تجھے بٹھا کے کر لوں گی میں بند آنکھیں, وہ والی بات ٹھیک ہے کہ وہ بند آنکھیں تو میں نے کافی عرصے سے کی ہیں دل میں بٹھا کے, لیکن مسئلہ یہ کہ مجھے پرسنلی میری یہ کوشش ہوتی کہ اقرار اگر خوش ہے نا تو چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہیں, چاہے وہ کہیں باہر ہیں, چاہے آفس میں ہے, چاہے اپنے کام میں ہے, میرے لیے وہ زیادہ باعث مسرت ہے, بجائے میں یہ کوشش کروں کہ میں میرے سے باتیں کریں, میرے ساتھ بیٹھیں, میرے ساتھ رہیں, مجھے کھانے پہ لے کے جائیں. تو میرے لیے جو سب سے مین میری زندگی کا مقصد ہے ایک پہلاج کی اچھی تربیت اور وہ اپنے کسی ایک اچھے مقام پر آ جائے انشاءاللہ, ایک یہ دوسرے نمبر پر. اور ایک چھوٹی سی کاوش ہماری اور ہے, میری اور اقرار کے, اللہ تعالیٰ اس کو پوری کرے. آپ بھی دعا کیجیے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی ہے زندگی. نجف کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی اب ہمارا سیگمنٹ ہے زبردست گگلی. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے, یہ سوال آپ سے, آپ دیکھتے میرے سے کس سے؟ اقرار سے؟ آپ سے. میں نے دیکھ لیا. ان میں سے اقرار کو نمبر 1 2 3 کون سی جو ہیروئن ہے؟ یہ مزہ تب آتا ہے جب میں لکھ کے رکھ چھوڑتا کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ لگتا ہے کہ اقرار کو جو سب سے پسند ہوں گی نا وہ یہ بیچ میں نازش جہانگیر. نازش پسند ہوں گی. ہاں چونکہ میری اس طرح کی دوست بہت رہی انڈسٹری کی, جو شوبز انڈسٹری. اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ مجھے اقرار بائی دا ایکسپریشن اس طرح کہ آپ نے چاروں کا کیوں نہیں کہا. اچھا بھائی یہ ہمارے بھی آپ کے بھی دوست ہیں, کولیگز ہیں سب, اور اقرار جی آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں اور آپ کو پتہ لگا کہ آپ کی گاڑی نہیں ہے. چاراں دی فوٹو ویسے انج جی سانو کو تو بلانا جی شو. اس میں ایسا کیا آبجیکٹ ہے کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جائے گا کہ یہ باجی صاحب کی گاڑی ہے, فہد کی ہے, یاسر صاحب کی ہے یا بادامی صاحب کی؟ کاشف بھائی کی تو مجھے فوری وہ ذہن میں وہ آ رہی ہیں جو کچھ پہنتے ہیں, کیا کہتے ہیں, جو تو کچھ ایسا نظر آئے گا تو میں پہچان جاؤں گا. کوئی کسی ڈبے میں مجھے ابلے ہوئے چنے دکھائی دیں گے جو یہ دفتر لے کے آتے ہیں افطار میں. فہد مصطفیٰ صاحب جو ہے, فہد وہ کھاتے ہیں ہم سب. اچھا گھر سے سب آتا ہے ان کے, ہر کوئی چونکہ اپنی چیزیں لا رہا ہوتا ہے تو گھر سے بہترین کھانے آتے ہیں, کڑھائی بھی آئے گی اور نہاری, مگر وہ بھی آئے گا, مگر ان کے لیے وہ الگ ڈبے میں ابلے ہوئے آلو یا چنے ہی ہوں گے جس پر یہ گزارا کرتے ہیں. اور بادامی صاحب جتنی خرافات گاڑی میں ہو سکتی ہیں, اور یار خرافات کے تو سینکڑوں معنی ہو سکتے ہیں, بس آپ ہر معنی میں لے لیجیے. جتنی ٹوٹی پھوٹی ہوگی, جتنا اس کا بالکل کوئی خیال نہیں رکھا گیا ہوگا. موڑی آدمی جی 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 وہ سمجھیے کہ وہ بادامی صاحب کی گاڑی ہے. وہ تو بڑا خوش لباس ہو کے اور بڑے ترتیب سے کرتے ہیں. جی ہاں. یاسر تو بہت ہی دوست. یاسر کی گاڑی ذرا مہنگی والی جو بھی گاڑی ہوگی میں سمجھ اس کو شوق ہے. اور فرض کریں وہی گاڑی آپ کی بھی ہے, اب آپ بیٹھ گئے لیکن صرف گاڑی سے پتہ نہیں لگ رہا اندر ایسا کیا ہے. لیکن میں بتا نہیں سکتا. بہت بہت شکریہ ایرین, آپ تشریف لائیں. بہت بہت شکریہ اقرار, آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو فار آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں اتنی اچھی گفتگو کی. اور باقی صحیح معنوں میں کتھارسس جو ہے, اور بہت عرصے کے بعد واقعی بہت سی ایسی باتیں جو اقرار کے بارے میں نہیں جانتی تھی, میں اقرار میرے بارے میں نہیں جانتے تھے. شاید آج ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہ آج پھر لڑائی ہوئے گی کہ صلح ہوئے گی؟ نہیں جی, تجدید عہد وفا. محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے. تو خوش رہیے, سلامت رہیے, اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو خوش رکھے, آپ کے پورے خانوادے کو خوش رکھے. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.